سورہ یاسین کا الحمدللہ ایک رکوع مکمل ہو گیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس رکوع پورے کی دہرائی ہو جائے، اس پورے رکوع کو دوبارہ سے پڑھ لیا جائے تاکہ جو پڑھا ہوا وہ تازہ ہو جائے، اور جن حضرات نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ان کے لیے بھی ذرا تازگی ہو جائے۔ اس لیے سورہ یاسین مبارک کا جو پڑھا ہوا رکوع ہے اس کو ہم دہرا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، اللہ رب العزت ہی اس کی مراد جانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت والا ہے یا محکم ہے۔ یہ واو قسمیہ ہے جس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر والشمس وضحاہا والفجر، اور دیگر جگہوں پر یہ واو قسمیہ استعمال ہوئی ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ انکا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین، البتہ من المرسلین رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، علی پر، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، مستقیم اردو میں استعمال ہوتا ہے، سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم پڑھتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل اتارا ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، العزیز زبردست ذات کی طرف سے، الرحیم اور مہربان ذات کی طرف سے، یعنی یہ قرآن کریم ایسی ذات کی طرف سے اتارا گیا جو زبردست ہے، ایسی ذات کی طرف سے اتارا گیا کہ جو ذات رحم کرنے والی ہے۔ لتنذرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، لتنذرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، قومن، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرایا گیا، انذر ما انذر، نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، آبا اب کی جمع ہے ہم ان سب کی، آباؤہم ان سب کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم، پس وہ سب، تو یہ ہم جو بار بار آ رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، فہم غافلون، پس وہ سب کے سب غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول، البتہ تحقیق، حق کا ثابت ہو چکی، پکی ہو چکی، القول یہ بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، علی پر، اکثرہم، اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم یعنی ان سب پر، ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے، بنا دیا، ڈال دیا، فی اعناقہم، ان سب کی گردنوں میں، فی اعناقہم، عنق کی جمع ہے گردن، ہم ان سب کی گردنوں میں، اغلالن، توک ڈال دیا، فہی الی الاذقان، پس وہ ہے الی الاذقان، ٹھوڑیوں تک، اذقان زقن ان کی جمع ہے، ٹھوڑی کو کہتے ہیں، فہم مقمحون، پس ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے، ہم ان سب کے، مقمح کا معنی ہے کسی آدمی کے گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ جکڑا ہوا رہ جائے اور اس کا سر اوپر کو اٹھ جائے، وہ دائیں بائیں نہ دیکھ سکے، وہ نیچے نہ دیکھ سکے، تو فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا ان سب کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، ان سب کا لفظ نہیں ہے اس کے اندر، وجعلنا، ہم نے بنایا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے سامنے، یعنی ان کے سامنے، سدن، دیوار بنا دی، آڑ بنا دی، رکاوٹ بنا دی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، سدن، دیوار بنا دی، فاغشیناہم، پس ہم نے ڈھانپ لیا انہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال دیے، ان کو جو ہے وہ، ان کو اندھیرے میں کر دیا، فہم لا یبصرون، پس وہ سب نہیں دیکھ سکتے، فہم لا یبصرون، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، وسواء، اور برابر ہے، علیہم، ان سب پر، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذرو، آپ تو بس تنذرو ڈرا سکتے ہیں،
منتبع آپ تو ڈراتے ہیں اس کو، منتبع جو پیروی کرے الذکر نصیحت کی، وخشی الرحمن اور ڈرے رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، فبشرہ بس آپ بشارت سنا دیجئے، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم اور عمدہ اجر کی، فبشرہ آپ بشارت سنا دیجئے، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم اور عمدہ اجر کی۔ تو دیکھیں یہاں کتنے الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ انما تنذر آپ تو ڈرا سکتے ہیں، تنذر انذار سے ہے، ڈرانا، خبردار کرنا، برے انجام سے بچانا، من اس کو، اتبع اتباع سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، الذکر نصیحت ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے عموماً، وخشیہ خشیت سے ہے، آپ کے سامنے سبق میں آیا ڈرنا ہے، الرحمن اللہ سے، رحمان مہربان سے، بالغیب بن دیکھے، فبشرہ بشارت سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ بشارت سنا دیجئے، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم اور عمدہ اجر کی، انا بے شک ہم، نحیی ہم ہی، انا کے اندر بھی نہ ہے اور پھر نحنو ہے، نحنو ہم، بے شک ہم ہی، نحیی الموتا زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب اور لکھتے ہیں، ما قدمو جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین اور ہر چیز کو، احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں۔ تو یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا۔ اب آج سبق پڑھنے کے بعد آپ میں سے جو خوش نصیب جنہوں نے ابھی حفظ کیا وہ انشاءاللہ العزیز یہ رکوع ہمیں سنائیں گے بھی سب ساتھیوں کو، تو جو اپنی خوشی سے سنانا چاہیں گے وہ سنا لیں گے، جو نہیں سنانا چاہیں گے تو ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے، تو اس کا اہتمام فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ جی اب سبق کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا سبق ہے، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائیں، تو انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 10۔ جی سبق نمبر 10 آج پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سبق نمبر 10 میں تھوڑی سی ترتیب مختلف ہو رہی ہے۔ پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ الفاظ پڑھے الحمدللہ، پھر ہم نے اللہ رب العزت کی صفات پڑھی۔ آج تھوڑی سی ایک نئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس ترتیب میں آپ حضرات کو آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے کتابوں میں، اردو میں، پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں، اور آج کل کے تو بچے ماشاءاللہ وہ بہت جلدی یہ چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو جب آپ کو واحد اور جمع کا یہ فرق سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے لفظ ہے نہرن، نہر اور انہار۔ انہار اس نہر کی جمع ہے، یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ جو مفرد لفظ ہے یعنی اکیلا لفظ ہے یہ پچھلے اسباق میں گزر چکا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہاں صرف یہ جمع پڑھانا اور جمع بتانا مقصود ہے۔ تو نہرن، انہارن، مالن، اموالن، اردو میں استعمال ہوتا ہے اموال، قلم، اقلام، کتاب، کتبن، کتابن، کتبن، عمل، اعمال، جسم، اجسام، یوم، ایام، شیء، اشیاء، مسجد، مساجد، قبر، قبور، اسم، اسماء، مثل، امثال، نفس، نفوس، حد، حدود، خبر، اخبار، امر، امور، صوت، اصوات، طرف، اطراف، قلب،
قلوب، یہ میں تنوین کے بغیر سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو عربی پڑھنے میں تھوڑی سی دقت نہ ہو. پہلے یہ آپ سمجھ لیں پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پڑھیں. قلب قلوب، نجم نجوم، کوکب کواکب، لقب القاب، اثر آثار، یہ جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا. مسکن مساکن، بصر ابصار، ملک ملائکہ، کبیرہ کبائر، ید ایدی، غیب غیوب، شیطان شیاطین. اب میں یہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں. اکثر الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن میں پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تاکہ کسی کو ترجمے میں کوئی مسئلہ نہ پیش آئے. تو نہر کی جمع نہار ہے نہریں، مال کی جمع اموال ہے، قلم کی جمع اقلام ہے، کتاب کی جمع کتب ہے، عمل کی جمع اعمال ہے، جسم کی جمع اجسام ہے. واضح ہے. یوم دن کو کہتے ہیں، ایام اس کی جمع ہے، شے چیز کو کہتے ہیں، اشیاء اس کی جمع ہے. مسجد مسجد کو کہتے ہیں، مساجد اس کی جمع ہے. قبر قبر کو کہتے ہیں اور قبور قبر کی جمع ہے. اسم اسم کو کہتے ہیں، نام کو کہتے ہیں، اور اسماء اس کی جمع ہے، اسم فعل جو آپ نے پڑھا سنا. مثل مثال کو کہتے ہیں، امثال اس کی جمع ہے. نفس 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 کو انسانی جان کو کہتے ہیں، نفوس اس کی جمع ہے. حد حد کہتے ہیں جو بارڈر کراس لائن جو ہوتی ہے. حدود اس کی جمع ہے. خبر واحد ہے، اخبار اس کی جمع ہے. امر واحد ہے، امور اس کی جمع ہے، کوئی کام کوئی معاملہ. صوت آواز کو کہتے ہیں، اصوات اس کی جمع ہے. طرف کنارے کو کہتے ہیں، اطراف اس کی جمع ہے. قلب واحد ہے، دل کو کہتے ہیں، قلوب اس کی جمع ہے. نجم واحد ہے، نجوم اس کی جمع ہے. کوکب واحد ہے اور کواکب اس کی جمع ہے. نجم ستارے کو کہتے ہیں اور کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں. کواکب اس کی جمع ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ. لقب واحد ہے، القاب اس کی جمع ہے. اثر واحد ہے، آثار اس کی جمع ہے. مسکن واحد ہے، مسکن یہ اثر کا لفظ آپ کے سامنے سورہ یاسین میں آیا، یعنی جو نشان آدمی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. آثار اس کی جمع ہے. اور یہ صحابہ کرام کے اقوال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک علمی اصطلاح ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ آثار دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم سورہ یاسین کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد صدقہ جاریہ یا پیچھے چھوڑ جانے والے اعمال ہیں. مسکن واحد ہے، ٹھکانہ رہائش، اور مساکن اس کی جمع ہے، مسکن رہنے کی جگہ. بصر یہ واحد ہے، یعنی اس کے لیے آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابصار اس کی جمع ہے. ملک فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع ہے. کبیرہ بڑا، کبائر اس کی جمع ہے. ید ہاتھ، ایدی اس کی جمع ہے. غیب واحد ہے اور غیوب اس کی جمع ہے. شیطان واحد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے. تو یہ تمام الفاظ ہیں، اردو میں آپ حضرات کے سامنے آئے. اب جب آپ اس کو عربی میں پڑھیں گے تو اس کے شروع میں الف لام آئے گا، اور الامر، القلب، النجم، النجوم، الاثار، الملائکۃ، الف لام لگائیں گے تو یہ عربی بن جائے گی انشاءاللہ العزیز. جی اب آتے ہیں ہم مشق کی طرف. پہلا سوال پڑھیں گے. عاصم صاحب. قلم جی اقلام شاباش. کتاب کتب جی اثر اثار قبر قبور جی شیء اشیاء جی مسجد مساجد شاباش. امر امور جی صوت اصوات شاباش. حد حد حدود حد حد حدود حدود. حد حدود جی کوكب کواکب. حد حدود جی کوكب كواكب کواکب. طرف اطراف اطراف. طرف اطراف جسم اجسام جی قلم اقلام، کتاب کتب، اثر آثار، قبر قبور، شیء اشیاء، مسجد مساجد، امر امور، صوت اصوات، حد حدود، کواکب کوکب کواکب، طرف اطراف، جسم اجسام.
جی اگلا سوال پڑھیں گے جی محمد راشد صاحب. جی محمد راشد صاحب کی آواز کوئی مسئلہ کر رہی ہے. محمد ریاض صاحب پڑھیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبور قبر، جی قلوب قلب، جی ترجمہ اعمال. بھی ساتھ ساتھ بتا دیجیے. جب کوئی نیا لفظ ہے جیسے قلوب ہے، قلب کس کو کہتے ہیں؟ یہ دل کو کہتے ہیں. قلوب جمع ہے اور اس کی واحد ہوگی قلب. شاباش. اعمال، اعمال عمل، کوئی کام کرنا. کواکب ستارے کو کہتے ہیں، ستاروں کو. اور کوکب اس کی واحد ہوگی جی ستارہ. کوکب کاف کی زبر کے ساتھ. جی. اصوات یہ آواز ہے ایک سے زائد، اور صوت اس کی واحد ہے آواز. نفوس نفس شاباش. نفس. جان. ایام اس کی واحد ہے یوم. شاباش. دن کو کہتے ہیں. اخبار اس کی واحد ہے خبر. جی اور مساجد جمع ہے واحد مسجد. امور امر کام کرنا، کوئی کام. جی کبائر کبیر کبیرہ. کبیرہ. اور کبیرہ. اور القاب لقب. شاباش. بہت اچھا جی. اب آگے مکس ہیں چیزیں، یعنی کوئی مفرد ہے کوئی جمع ہے، تو اس میں سے نشاندہی کرنی ہے. محمد اسحاق صاحب جی جب آپ بات کر لیں تو اپنا مائک بند کر لیا کریں. محمد اسحاق صاحب پڑھیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قلم واحد ہے، اقلام جمع ہے. ماشاء اللہ. قبور جمع ہے، خبر واحد ہے اس کا. کتاب جمع ہے. نہیں کتب کتاب. نہیں، کتاب واحد ہے. جی کتب جمع ہے. جی کوکب واحد ہے، کواکب جمع ہے. جی قلوب جمع ہے، قلب واحد ہے. جی نفس واحد ہے، نفوس جمع ہے. جی. ملائکہ واحد ہے، نہیں ملائکہ جمع ہے اور ملک واحد. جمع ہے. ملک واحد ہے. مساکن جمع ہے، مسکن مسکن. واحد ہے. مسکن. مسکن مسکن مسکن. جی مساجد جمع ہے، مسجد واحد ہے. جی اجسام جمع ہے، جسم واحد ہے. اسماء نام کو کہتے ہیں اور اسم واحد ہے اس کا. جی. اسماء جمع ہے. حدود جمع ہے، حد اس کا واحد ہے. شاباش ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے جی اسحاق صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں اور اپنے دین کی آمین خدمت کے لیے قبول آمین فرمائیں. آمین بہت خوشی ہوئی آمین ماشاء اللہ. آمین آمین. جی آگے پڑھیں گے جی بھائی محمد نواز صاحب. جی انہار، جی کوكب، جی ایام، جی قبور، جی نفوس. جی. نفوس ایک آپ نے یہ غلط پڑھا شروع میں، دوسرے نمبر والا جو ہے یہ کوکب نہیں، یہ کتب ہے. کتب. کتب. جی جی. یہ ایک لفظ انہوں نے چھوڑ دیا، ہم اس کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں. پھر جو جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے. جی آگے. اخبار، جی نجوم، اس سے پیچھے نجوم ہے. نجوم، اخبار، جی اعمال، جی. اموال. 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 جی. اعمال، ایام. ایام تو آخر میں یہ اعمال ہے، یہ اموال ہے. اموال. پھر قلوب ہے، پھر اعمال ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ دو لفظ، یہ جو آخری یہ لفظ ہے اور یہ والا لفظ ہے، یہ دونوں ذرا دوبارہ پڑھیں.
نہیں آ رہے. جن کو پتہ، شاباش، جن کو نہیں آ رہے کوئی بات، جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ 2 لفظ بتانے ہیں، سب سے آخر میں یہ جو 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں. جی شاباش، اسامہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی اسامہ. یہ جو اوپر والی لائن میں امورن، جی شاباش، امورن. نیچے اشیاءن. اشیاؤن، شاباش، اشیاء، اور اوپر والا جو ہے امورن. اچھا جی، اب پڑھیں گے جی اگلا جو سوال ہے وہ محمد علی راجہ صاحب پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیل آیات میں صرف جمع کے لفظ کو ہائی لائٹ کریں. اعمال، جی مساجد، جی اشیاء، جی حدود، جی نفوس، جی قلوب، شاباش. آثار، جی القاب، جی اور آخر میں ہے امور. جی بہت اچھا جی، شاباش، آپ نے پڑھا، بہت اچھا کیا. اب تھوڑا سا ہم جیسے پہلے مشق کرتے تھے ایسے مشق کریں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ جمع ڈھونڈ لیا اور چھٹی، تھوڑی سی ہم مشق کریں گے. تو عتیق الرحمان صاحب بتائیں گے پہلی آیت مبارکہ کے بارے میں کہ اس کے جو جو الفاظ سمجھ آ رہے ہیں وہ بتا دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جمع ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں. عتیق الرحمان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ولم اعمال من دون ذالک. جی اعمال عمل کی جمع ہے، شاباش. اور من کا مطلب سے، من کا معنی سے. اس سے پہلے لہم، لہم ان سب کے لیے، ولہم اور ان سب کے لیے، اعمال اعمال ہیں، من دون ذالک اس کے علاوہ. تو ولہم اور ان سب کے لیے، اعمال عمل کی جمع ہے. من دون ذالک یہ تھوڑا سا آپ کے لیے نئی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں. جی اگلی آیت مبارکہ کے بارے میں فیصل لطیف شیخ صاحب بتائیں گے کہ کون کون سے الفاظ کا مطلب انہیں معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. جی شاباش. مساجد مسجد، اور للہ اللہ تعالیٰ. للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ کہ مسجدیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ کہ مسجدیں للہ اللہ کے لیے ہیں. شاباش جی. اگلی آیت مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے محمد رحیم صاحب. یہ محمد رحیم صاحب شاید نئے ہیں، اگر یہ بتانا چاہیں تو بتائیں، اگر نہیں بتانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لا تسألوا عن اشیاء. شاباش. اس میں لا معنی نہیں، شاباش. اور اشیاء جمع ہے چیزوں پہ، ان اشیاء چیزوں پر. چیزوں کے بارے میں، تسألوا چیزوں کے بارے میں. لا تسلو، نہ سوال سے ہے، نہ پوچھو. لا تسلو، نہ پوچھو، ان اشیاء ان چیزوں کے بارے میں. تو ان اشیاء چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو. لا تسلو، نہ پوچھو، ان اشیاء چیزوں کے بارے میں. شاباش، بہت اچھا. جی کامران قریشی صاحب کل اگر حاضر تھے آج بتائیں گے، اگر حاضر تھے تو یہ بھی بتا دیں، اور ہمیں ہو سکتا ہے نہ نظر آئے ہوں. کامران قریشی صاحب. ایک منٹ جی، کامران قریشی صاحب کو میں مائک دے رہا ہوں، اب وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں. جی کامران قریشی صاحب. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. جی حدود حد کی جمع، شاباش. اللہ اللہ. جی صاحب. فلا تقربوها، اس کی ان کے قریب. تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ. جی آگے پڑھیں گے جی محمد حسان صاحب اگلی آیت مبارکہ.
جی حسان کامران قریشی صاحب اپنا موبائل یہ مائک آف کر دیں. جی حسان آپ پڑھیں بھائی. جی حسان صاحب نہیں پڑھ رہے. عمیر آوان صاحب پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جی نفوس نفس کی جمع ہے جان. شاباش بس ٹھیک ہے. آگے یہ مشکل آیات مبارکہ میں سے ہے. اس آگے والے حصے کو چھوڑ دیں. جی اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے جی وقاص احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم قلوب لا یفقہون بها. لہم ان سے قلوب قلب کی لہم جمع ہے. ان سب کے لیے. لہم کا معنی کے لیے. ان سب کے لیے. قلوب لہم ان سب کے لیے قلوب مطلب ان کے قلب کی جمع ہے تو ان تمام لوگوں کے قلب کی بات ہو رہی. لا ان نفی کے کے دل لیے ہے. ہیں. جی یفقہون اس کا معنی نہیں پتا. بہا یفقہون کا معنی فقہ سمجھنا. لا یفقہون وہ نہیں سمجھتے. اچھا یفقہون وہ نہیں سمجھتے. بہا بہا اس کے ان کے ذریعے سے. جی ماشاء اللہ. جی آگے پڑھیں گے جی توفیق احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وانظر الی آثار رحمت اللہ. جی آثار اس میں جمع. جی رحمت اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت. شاباش. اور فنظر کا ایسا مطلب نہیں پتا. نظر سے ہے. فنظر دیکھیے. الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھیے. ماشاءاللہ. جی محمد امین صاحب پڑھیں گے جی اگلی آیت مبارکہ. محمد امین. ولا تنابزوا بالالقاب. جی ولا یعنی کہ نہیں اور نہیں. تنابزوا پکارنے میں کے معنی ہوتا ہے. بالالقاب برے لقب سے. برے لقب کی جمع ہے القاب. شاباش بہت اچھا. حسن اشتیاق صاحب آخری آیت مبارکہ پڑھیں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں. ترجع یعنی لوٹانا. الامور امر کی جمع ہے. جی شاباش. تمام کام. یہ واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے. الا طرف اللہ تعالیٰ کے. الا طرف اللہ کی طرف. جی وَإِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ترجع لٹائے جائیں گے الامور سب کے سب معاملات. جی ماشاءاللہ. یہ آپ حضرات نے بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اسے ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں. جی اگلا سبق ہے. اوپر والے میں تھے جو مذکر کے تھے نا یعنی مذکر والی جمع یا اس کو ویسے تو عربی میں جمع مکسر کہتے ہیں وہ تھی. اب یہاں پر وہ جمع کے الفاظ آئیں جن کے اختتام پر الف اور تا آتا ہے جیسے جنات برکات علامات. اور یہ عموماً مؤنث کی جمع ہوتی ہے. اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. تو اس کو ذرا آپ حضرات دیکھ لیں گے. الآیت آیت. الآیات. العلامت العلامات. الجنت الجنات باغات. الامانت امانت الامانات. الصلاۃ رحمت الصلوات یا الصلاۃ نماز اور الصلوات اس کی جمع. البرکت برکت البرکات اس کی جمع. الکلمت واحد ایک کلمہ. الکلمات جمع. الحسرت واحد الحسرات اس کی جمع. السماء واحد السماوات اس کی جمع. الحسنہ نیکی اچھائی الحسنات اس کی جمع. یہ سب الفاظ آپ نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں. السیئات واحد السیئات اس کی جمع. الظلمت واحد الظلمات اس کی جمع. من الظلمات الی النور پیچھے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ بھی آئی تھی. الصالحۃ الصالحات. البینۃ البینات. الطیبۃ الطیبات. الدرجۃ الدرجات. الصدقۃ الصدقات.
अशहवतु अशहवातु, अलखैरु अलखैरातु, अस्समरतु अस्समरातु, अशहादतु अशहादातु, अर्रिसालतु अर्रिसालातु, अर्रिसाला कहते हैं पैगाम को, अशहादा गवाही को, अलखतियतु गलती, अलखतियातु गलतियां, अलवालिदतु वालिदा, अलवालिदातु जमा, अलखालतु खाला, अलखालातु उसकी जमा, अलमुस्लिमतु मुस्लिमा मुसलमान औरत, अलमुस्लिमातु उसकी जमा, अलमुशरिकतु मुशरिका औरत, अलमुशरिकातु उसकी जमा, अलमुहाजिरतु वाहिद है, अलमुहाजिरातु उसकी जमा है, अलमुनाफिकतु वाहिद है, अलमुनाफिकातु उसकी जमा है, अलखबीसतु बुरी औरत, अलखबीसातु ये बुरी चीज, अलखबीसातु उसकी जमा है। जी, अगर इसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे तो वही पीछे वाली बात है, इस पर तनवीन नहीं आएगी, नहीं लगाएंगे तो आयातुन तनवीन आएगी। ये आप हज़रात अलिफ लाम के बगैर भी इसको पढ़ सकते हैं, इसका दोबारा से मुताला फरमा सकते हैं। जी, अब इसकी मश्क की तरफ आते हैं, तो ये मश्क हल करेंगे जी मसूद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। दर्जा झेल अल्फाज के जमा लिखे हैं। जी, आयतुन आयातुन, शाबाश, आमिनतुन अमानत, आमिन तौफीक साहब अमा अपना माइक अमानत ऑफ कर दें, तौफीक साहब अपना माइक ऑफ कर दें। जी, अमानतुन अमानात, जी अमानातुन, ये कलिमतुन कलिमातुन, जी, हसनतुन हसनातुन, जी, दरजतुन दरजातुन, जी, रिसालतुन रिसालातुन, जी, अलामतुन अलामातुन, जी, सलातुन सलावातुन, जी, बरकतुन बरकातुन, जी, सय्यतुन सय्यातुन, बय्यिनतुन बय्यिनातुन, सदक़तुन सदक़ातुन। जी, ये सदक़तुन सदक़ातुन। जी, 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 जी आगे चल, ये हो गया माशाल्लाह। जी, आगे पढ़ेंगे अगली जी जो, उससे आगे नजर नहीं आ रहा। जी अगला जो सवाल है वो आप नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वहाज खान साहब। जी वहाज खान साहब आप अगला सवाल पढ़ें। इन दर्जे अल्फाज जामे हैं, इनका मुफरद लफ्ज़ बताएं। जी, आयात का आयत, सय्यात का सय्यत सय्यत, बय्यिनात का बय्यन बय्यनत बय्यनतुन, जी, सदक़ात का सदक़तुन, जी, समरात का समरतुन, जी, जन्नात जन्नतुन, बरकात का बरकतुन, जी, समावात का समावतुन, नहीं ये समावातुन, समावात का समाउन है। समाउन, जुलुमात का जुल्मत जुलुमत जुल्मतुन, जुल्मत, तय्यबात का तय्यबत तय्यब, जी, शहवात का शहवत, जी, जी, शहादात का शहादत। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, एक बात सारे ज़रा ज़हन में रख लें कि देखें अगर कोई साथी किसी वजह से लेट हो जाते हैं तो वो ये ना सोचें कि जी बस हम लेट हो गए तो छोड़ दें, जब आप आएँ क्लास में आ जाएं, कोई बात नहीं है। और फिर जो चीज़ रह जाए वो ग्रुप में साथियों से पूछें, सीखें, समझें, ताकि हमसे कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो जाए, मिस ना हो जाए। जी, अब अगला जो सवाल है इसको पढ़ेंगे मोहतरम जनाब उसामा अजीज साहब। जी उसामा अजीज साहब।
سوال نمبر 4، جمع کے درج ذیل الفاظ نامکمل ہیں، انہیں مکمل کیجیے۔ جی اسامہ عزیز صاحب کی شاید مائک کا کوئی مسئلہ ہے۔ آگے پڑھیں گے محمد حسن ستار صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 پڑھنا ہے؟ مفرد کی جمع۔ اچھا سوال نمبر 3 پڑھ لیں کہ جمع کی مفرد اور مفرد کی جمع کریں۔ جی جی آیات، اس کی واحد ہے آیا۔ جی نمبر 2 آیا، اس کی آیات۔ شاباش۔ نمبر 3 امانات، الامانات۔ جی سیئات، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے سیئتن۔ جی حسنتن، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے حسناتن۔ جی درجاتن، یہ مفرد ہے، اس کی جی جو جی جمع ہے درجاتن۔ رسالتن، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے رسالاتن۔ جی 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 شاباش۔ آواز رک گئی حسن ستار کی۔ جی حسن ستار آپ بولیں۔ اچھا جی، کسی بھائی نے کوئی بات اگر کہنی ہو تو اس کے چیٹ میں بتانے کے بجائے واٹس ایپ گروپ میں بتا دیا کریں۔ کوئی بات بھی کسی نے کہنی ہے، کسی رائے کا اظہار کرنا ہے تو وہ واٹس ایپ کے گروپ میں بتا سکتے ہیں۔ جی حسن ستار صاحب کی آواز کا شاید کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس کو آگے لے کر چلیں گے محمد علی صاحب۔ جی محمد علی۔ جی آیات کا آیت، جی آیات جی امانت، امانت، امانات الف اور تا آخر میں لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، امانات، سیئات، سیئہ، سیئہ، جی حسنہ، حسنات، جی درجات، جی رسالہ، جی علامت، علامات، جی صلوات، جی ثمرات، ثمر، ثمرتن، جی ثمرتن، جی جنات کا ہوگا جنہ، جنتن، شاباش۔ سماوات کا ہوگا سماؤ، سماؤ۔ شاباش، بہت اچھا جی۔ اگلا سوال کریں گے جی۔ اچھا یہ ایک دفعہ میں جس سے پوچھ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی چھٹی ہو گئی، وہ دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ تو حسان صاحب ہیں، اگر یہ صاحب ہیں تو یہ پڑھیں، ورنہ صاحب ہیں تو بے شک نہ پڑھیں۔ حسان جی صلوات، جی برکات، شاباش، سیئات، شاباش، بینات، 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 بینات صدقات، کی جمع ہے دلیل کو کہتے ہیں۔ جی صدقات، جی ثمرات، جی جنات، 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 شاباش، سماوات، شاباش، ظلمات، بہت اچھا، علامات۔ شاباش جی۔ سوال نمبر 5 ہے، آخری سوال آیات مبارکہ والا۔ اس سوال کی پہلی آیت مبارکہ پڑھیں گے جی فیاض حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکفرون بآیات اللہ، جی بآیات، جی آیت کی جمع آیات۔ جی سب آیات اللہ مبارکہ میں اللہ سے صرف جمع کا لفظ گننا ہے جی۔ آپ جمع کے الفاظ گنے، پہلی میں بے آیات اللہ ہے، دوسری میں بآیات اللہ، دوسرے میں اعمال،
نہیں اعمال تو ہے لیکن یہاں جو جمع مؤنث ہے اس کو ڈھونڈیں. حسراتن حسرات حسرات حسرتن کی جمع ہے. جی جی ثمرات ثمر کی جمع ہے، ثمرات کی جمع ہے. جی برکات برکات کی جمع ہے. جی علامات علامات کی جمع ہے. شاباش. جنات جنات کی جمع ہے. جی سیئات سیئات کی جمع ہے. شاباش. ظلمات ظلمات کی جمع ہے. جی کلمات کلمہ کی جمع ہے. جی شاباش جی. اچھا اب آج آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، 30ویں پارے کا جو آخری ربع ہے، 30ویں پارے کا سب سے آخری پاؤ، اس میں سے 10 مثالیں ڈھونڈنی ہیں. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ جو جمع ہے مؤنث والی الف اور تا والی اس کو الگ مثالیں اس کی 10 لکھنی ہیں، اور جو مفرد والا ہے یا وہ جو مذکر والا ہے اس کی الگ مثالیں لکھنی ہیں. جی ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہے. جی سبز علی خان صاحب آپ پڑھیں ذرا آیت مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یکفرون بآیات اللہ. جی اس میں آیت کی جمع ہے، اور یکفرون جی ٹھیک ہے. اگلی آیت مبارکہ پڑھیں. جی اسامہ آپ پڑھیں اگلی آیت مبارکہ. جی اس میں یہ حسرات ہے جی اور اگلے میں ثمرات ہے. نہیں یہ نہ پڑھیں. یریہم اللہ اعمالہم حسرات، پورا پڑھیں. یریہم اللہ اعمالہم حسرات، تو اس میں کہتے ہیں اللہ ہے، اعمال ہے، ہم ہے وہ سب، اور حسرات حسرت سے. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ. اگلی پڑھوں. جی بس. اچھا جی اب تمام حضرات نے میری بات سمجھ لی ہے کہ کل آپ نے 10 مثالیں ڈھونڈ کر لانی ہیں جمع مؤنث کی، اور 10 مثالیں ڈھونڈ کر لانی ہیں جمع مذکر کی. اس سبق میں یہ جو آج والا ابھی والا سبق ہم نے پڑھا، اس میں الف اور تا والی جو جمع ہوتی ہے یہ جمع مؤنث ہوتی ہے، اور جو پچھلا پڑھا جیسے یہ آپ کے سامنے مثال ہے اعمالہم، اعمالہم یہ اعمال جمع ہے عمل کی، یہ مذکر والی جمع ہے. حسرات جمع ہے حسرتن کی، یہ مؤنث والی جمع ہے. تو 10 مثالیں مذکر کی اور 10 مثالیں مؤنث کی آپ نے قرآن کریم میں سے ڈھونڈنی ہیں. اور جو بات پہلے کہی کہ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے آپ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، کتنے الفاظ آپ کے لیے جگمگانا شروع ہو گئے اور کتنے الفاظ آپ سے بات کرنا شروع ہو گئے. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کریں، انہیں سوال کا موقع دیا جائے گا. جی وحاج خان صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ سبق جو پہلا والا تھا اس کا چوتھا اور پانچواں سوال دکھا دیں گے، 4 5 6. جی میں دکھاتا ہوں. ایڈمنٹ ہو گیا تھا. پچھلے سبق کا چوتھا اور پانچواں سوال. جی یہ ہے. جی ٹھیک ہے لے لیا، شکریہ. سوال نمبر 4 سوال نمبر 5. جی پکچر لے لی میں نے، شکریہ. جی اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟
جو احباب جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، نماز کا وقت ہے. سوال کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ. یہاں اگر سوال نہیں کسی کا تو گروپ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.